یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کیوں؟ ان بعض الظن اسم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اجتناب کرو، ایبسٹیننس، اجتناب کس کس سے کہا گیا ہے؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے بچو سورہ حج میں آتا ہے، اور جھوٹ سے بچو۔ اور اجتناب کا حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں خمر، میسر، انصاب، ازلام، بت، پانسے، جوا اور شراب سے فجتنبو کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اجتناب ہے، تم اجتناب کرو، سٹے اوے، پہلو تہی کرو، دور رہو، قریب بھی نہ پھٹکو، کس سے؟ بدگمانی سے، زن سے۔ زن کا مطلب کیا ہے؟ زن کا مطلب ہے گمان کرنا۔ گمان کا کیا مطلب ہے؟ گمان کا مطلب ہے کہ ایک سوچ، ایک خیال، ایک رائے، ایک سوچ، ایک خیال، ایک رائے، ایک اوپینین بغیر کسی تحقیق اور تصدیق کے قائم کر لینا۔ کسی کے بارے میں نے نہ تحقیق کی ہے، نہ تصدیق کی ہے، نہ ویریفیکیشن، نہ کنفرمیشن کی ہے، اور میں خود سے خود اپنے دل میں ایک خیال قائم کر لیتی ہوں اس کے بارے میں، ایک اوپینین قائم کر لیتی ہوں، یہ ہے گمان۔ گمان دو قسموں کے ہوتے ہیں، حسن ظن، اچھا گمان، اور سوء ظن، برا گمان۔ یہاں پر کس کو گناہ کہا جا رہا ہے؟ سوء ظن، برے گمان کو، بدگمانی کو یہاں پر اسم گناہ کہا جا رہا ہے۔ گویا کسی سے بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بدگمانی جو دل کے اندر ایک گرہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یہ بھی محبتوں میں ایک دراڑ پیدا کر دیتی۔ کسی کے خلاف اگر خود سے خود ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں بلا تحقیق اور تصدیق، من گھڑت سا تصور کسی کے بارے میں قائم کر لیتے ہیں، تو یہ محبتوں کو برباد کر دینے کا رویہ ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہوا، اور اس سے میں نے یہ سیکھ لیا کہ بدگمانیاں کیسے برباد کر دیتی اور کتنے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ایک خاتون ہمارے رشتہ داروں میں سے، ان کے بیٹے کو بہت اچھا سا کوئی ملٹی نیشنل میں جاب ملا، اینڈ شی ڈیسائیڈ ٹو تھرو اے ڈنر، ایک ڈنر ارینج کیا اپنے بیٹے کی سیلیبریشن کے لیے، جاب کے لیے، اور رشتہ داروں کو سب کو، سسرال کو، میکے کو، سب کو بلایا۔ لیکن what happened unluckily was کہ ڈنر پہ ان خاتون کی نند نہیں آئی، یعنی بچے کی جو پھوپھی تھی نا، بڑی والی، وہ موجود نہیں تھی۔ And I remember کہ ساری دعوت کے دوران وہ خاتون ایک ایک بندے سے اپنی بدگمانی کا اظہار کرتی پھر رہی تھی، نہیں مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ نہیں آئیں گی۔ جب میں نے بتایا تھا نا ان کو، تو مجھے پتا ہے وہ جل کے راکھ ہو گئی تھی میرے بیٹے کی خوشی کا سن کے۔ ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی ہماری کامیابی اور میرے بچوں کی کامیابی، وہ کہاں میری خوشی میں خوش ہو سکتی ہیں؟ اور اس قسم کے جملے ساری دعوت میں چلتے رہے، اور اگلے دن پتا کیا چلا کہ وہ پھپھی دعوت میں نکلنے کے لیے آ رہی تھی، سیڑھیوں پہ سے، فرنٹ ڈور کی سیڑھیوں پہ سے پاؤں پھسلا اور ان کی ہڈی فریکچر ہو گئی، اور وہ اس وجہ سے نہیں آئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وہ اپنے گھر بدگمانی لے کے بیٹھی ہوئی تھی کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور یہ اپنی خوشیوں میں مصروف ہے، اور کسی نے میری خبر گیری تک نہیں کی، پوچھا بھی نہیں کہ میں کیوں نہیں آئی۔ اب اگر کچھ لوگ اصلح ان دونوں کے درمیان صلح کرا کے اس بدگمانی کو دور نہ کرتے، تو شیطان نے تو بگاڑ ڈال کے اتنے پیارے رشتے کے اندر، رحم کے رشتوں کے اندر بگاڑ اور فساد ڈال دیا تھا نا۔ تو یہ بدگمانیاں ہیں، ایسے رشتوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ دل کو بدگمانی سے اور پھر بدگمانی سے نکلنے والے کینے، بغض، قدورت و میل، ان تمام چیزوں سے صاف رکھنا۔ اگر دل کے گھر کے افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں ہوں گی نا، تو پھر محبتیں پنپنے نہیں پائیں گی، بانڈز گرو نہیں کریں گے، اور گھر کمزور ہو جائے گا، اس کا تانا بانا کمزور ہو جائے گا، اور پھر محبتیں نہیں رہیں گی، سکون اور امن نہیں ہوگا، گھر جنت کا نمونہ نہیں ہوگا۔